جھڑکی دینے والا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو آنکھ دکھانے والا کسی اینگل سے عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کس بات کا عاشق ہے؟ عاشق رسول وہ نہیں جو رات جلسوں میں جھومتا نظر آئے، جو رات جلسوں میں علماء سے مصافحے کے لیے ایک دوسرے پر گرتا پڑتا نظر آئے۔ عاشق رسول وہ نہیں جو شاعر اسلام کی نعتوں کو سن کر بس اس پر دونوں ہاتھوں سے مال لٹاتا نظر آئے۔ عاشق رسول حقیقت میں وہ ہوتا ہے اگر اس کی جیب میں شاعر کو دینے کے لیے مال نہیں بھی ہے، اگر اس کے جسم کے اندر نعرے لگانے کے لیے طاقت نہیں بھی ہے، تو بھی عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کی زندگی گزرتی ہے تو طبیعت کے مطابق نہیں گزرتی بلکہ اللہ رسول کی شریعت کے مطابق گزرتی ہے۔ نفس کے پیچھے پیچھے چلنا یزید کا کام ہے اور اپنی ذات کو شریعت پر لٹا دینا یہ امام حسین کا کام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، آپ یہاں اس محفل میں کیا صرف کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے آتے ہیں؟ اور میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا بہت معذرت کے ساتھ، یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرا حساب کتاب کیا ہے جانتے ہو؟ میں جو تقریر کرتا ہوں تو تقریر کیسے کرتا ہوں آپ جانتے ہو؟ اگر مجھے کہیں بلایا جاتا ہے کسی پروگرام میں ملک کے کسی کونے میں، تو میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ میری ٹکٹ کتنے کی آئی ہوگی، مجھے وہاں تک لے جانے میں پہنچانے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، میرے کھانے پینے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا۔ اور جب میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ صرف جلسے میں 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر کے لیے قوم کے 30,000 روپے 40,000 روپے مجھ پر لگا دیے گئے، تو اب میں اسے قوم کی طرف سے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 30 35 40 روپے کا 40,000 روپے کا اب مجھے حق ادا کرنا ہے۔ اگر میں نے قوم کے یہ پیسے برباد کیے اور میں سفر کر کے آ گیا فلائٹ سے، آیا مزے سے سویا کھایا پیا اور کچھ گفتگو کی، لوگوں نے نعرے لگائے اور میں پھر اٹھ کر چلا گیا، اگر میں نے 1 سوا گھنٹے کی تقریر میں قوم کو کچھ بھی نہیں دیا تو قوم کا جو پیسہ میری ذات پر خرچ ہوا ہے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں قوم کے پیسے برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا، اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو، توجہ سے سننا، اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو اور 1 گھنٹے کی تقریر میں 200 لوگ موجود ہیں اور اس 1 گھنٹے کی تقریر میں تم نے قوم کو کچھ نہیں دیا، تو تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے، تم نے قوم کے 200۔ جب میں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہوں تو اتنا بڑا برڈن، اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ قوم نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی حلال کمائی کا محنت کا مال جو مجھ پر خرچ کیا ہے، اگر میں نے اس قوم کے پیسے کا حق ادا نہ کیا تو قیامت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی پانی ضائع کرے تو قیامت میں اسے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ قوم کے پیسے کوئی برباد کرے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دینا؟ آپ مجھے بتائیں، روٹی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ چٹنی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ سمپل سا سوال ہے، جواب دیں۔ چٹنی میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ جی چٹنی میں نا، روٹی میں تو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹیسٹ کس میں ہوتا ہے؟ چٹنی میں۔ لیکن صحت کے لیے روٹی اچھی ہے کہ چٹنی اچھی ہے؟ جی اگر آپ روٹیاں کھائیں گے تو صحت کو کوئی نقصان ہے، لیکن روٹی چھوڑ کر صرف چٹنی کھانا شروع کر دیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ چٹنی کو کھاؤ گے، بعد میں کچھ مہینوں کے بعد چٹنی آپ کو کھانا شروع کر دے گی۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ مزہ چٹنی میں ہے، روٹی میں نہیں ہے۔ لیکن صحت کے لیے چٹنی اچھی نہیں، روٹی اچھی ہے۔ آپ جب جلسوں میں آیا کریں تو چٹنی والا مزہ لینے کے لیے نہ آیا کریں کہ صرف کانوں کے چسکے کے لیے آ گیا، کانوں کی لذت کے لیے آ گیا۔ میں علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کرتا ہوں، میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ مٹھائی آدمی اپنے مزے کے لیے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنی زبان کے لیے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے کھاتا ہے،
مٹھائی آدمی اپنے شوق کے مطابق کھاتا ہے، لیکن جانتے ہو دوائی آدمی مزے کے لیے نہیں کھاتا، دوائی آدمی شفا کے لیے کھاتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر دوا لکھنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا نمکین پسند ہے کہ تیکھا کھانا پسند ہے کہ سالٹڈ پسند ہے۔ ڈاکٹر آپ کے مرض کو دیکھتا ہے، آپ کے ٹیسٹ کو نہیں دیکھتا، آپ کی بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہے۔ میں بھی قوم کو بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہوں، میں مٹھائی لے کر نہیں آیا، میں دوائی لے کر آیا ہوں۔ اور میرے سامنے جو مجمع موجود ہوتا ہے اس مجمع کو میں اپنا فین نہیں سمجھتا، اپنا چاہنے والا نہیں سمجھتا، بلکہ جو مجمع سامنے ہوتا ہے میں اسے مریض سمجھتا ہوں۔ آپ کہیں گے ہمیں کس بات کا مرض ہے؟ ہم تو بالکل فٹ ہیں، ہم تو بالکل ایک دم ایکٹیو ہیں، ہمیں کون سی بیماری ہوئی ہے؟ اے سنیو، تمہیں ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے کرونا کال میں اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو اسے خود بھی نہیں پتا چلتا تھا، وہ کہتا بس کھانسی آ رہی ہے، کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا۔ 3 دن سے بخار آ رہا ہے، کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا۔ جیسے کرونا کسی کو ہو جائے اسے پتا نہیں چلتا کہ اسے کرونا ہو گیا، اسی طرح ہماری قوم کو ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیماری بھی ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے روزانہ ہر 24 گھنٹے میں جان بوجھ کر ایک ایک کر کے 5 نمازیں قضا کرنا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ یہ بیماری نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو اپنے مقابلے حقیر سمجھنا، کسی کو جھڑکی دینا، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، کسی کی غیبت اور چغلی کرنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ سود کے دھندے کرنا، لاٹری کا ٹکٹ نکالنا، رات بھر پب جی کھیلنا، رات بھر یوٹیوب پر گندی فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے دیکھنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ آئی پی ایل کا میچ تو 5 گھنٹے پابندی سے دیکھو اور آپ ایک وقت کی نماز ادا نہ کرو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، سود کے دھندے کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، زنا کرنا، ڈرگز، ہیروئن، ایم ڈی، کوریکس، وائٹنر کا استعمال کرنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ نگاہوں کی آوارہ گردی، زبان کی آوارہ گردی، اخلاق و کردار کی آوارہ گردی۔ ہمارے محلے میں رہنے والی، ہمارے پڑوس میں کوئی بھی بہو بیٹی ہماری نظر سے محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں، بلکہ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ارے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور پوری قوم کو قیامت تک کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا، آج اگر دیکھا جائے تو وہ بیماریاں بھی قوم مسلم کے اندر پائی جاتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، صرف یہی گناہ مسلمان نہیں کر رہا ہے، بلکہ قوم لوط پر جس گناہ کی وجہ سے عذاب ہوا، آج مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس برائی میں بھی مبتلا ہیں۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں بھنگیوں کے ساتھ، چماروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کیا یہ قوم کے اندر بیماری نہیں ہے؟ آج ہمارے گھر کی عورتیں بے حیا ہو گئیں، بے پردہ ہو گئیں، بے غیرت ہو گئیں، پورا سال گزر جاتا ہے، اللہ کا سجدہ نہیں کرتی، کبھی وضو کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی گھر میں مصلی نہیں بچھاتی، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، کیا یہ بتائیے بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،